يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. دعوت مختصر ہو، اخلاق بلند ہوں، تیر کی طرح اندر بات جائے. باتیں لمبی ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، اوپر سے گزر جاتی. لوگوں کو محبت دو، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے. میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی، کروڑوں میں. وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوں. اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہا، یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں. کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان. اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کر لیں، وہ چھوڑ لو جی وہی ہو کوئی بندہ. اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی، جی اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی. میں کہا 2 لتر میرے سرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں. ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف. اب تک اس کے میسج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں. میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت. لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں. میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے، ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا. تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا. شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے. میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا. اس نے ملاقات کروائی. تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ. جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ. میں ٹھیک. میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا. تو میں نے اس سے بیٹھتے ہی فلموں کی باتیں شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد کہ میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا. اس کی لائن کا علم تھا نا. تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو رہے. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئیں، اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. میں کھانے کی ٹیبل پر تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، کچھ میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے. تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو. کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا. 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے. 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان. حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی. پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا. میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے.
تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو میں، جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے، 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی، 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل، اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اٹھے، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں۔ محبت، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، حج پہ کیسے آ گئے؟ اب ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو۔ حج پہ چل پڑ، 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، 4 عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ، پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھے۔ تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کر۔ میرا کزن تھا، فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے، میں کہا بھائی خضر آنا، نماز پڑھی بس، اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آمد، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا۔ طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آمد۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔ عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔